بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ہی قرآنی وظائف کے پیارے عزیز و محترم دوستو، میں آپ کا خادم محمد مظہر صدیق چشتی آج پھر آپ کے لیے ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اللہ کریم کی پاک ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جو آپ کو آج میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اس کو پورے یقین کے ساتھ پڑھنے کا آپ اپنی زندگی میں معمول بنا لیں گے۔ اگر آپ ہماری ویڈیو قرآنی چینل کی پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میری آپ سے نہایت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل قرآنی وظائف کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اور لائک شیئر کرنا بھی ہرگز نہ بھولیں۔ پیار دوستوں، کسی بھی وظیفے کو پڑھنے کے لیے اس کی نیت ہوتی ہے۔ اس کی نیت ہمیشہ آپ یہ رکھیں کہ اللہ کریم راضی ہو جائیں۔ جہاں پہ میرا پروردگار پالنہار مولا غفار و ستار پروردگار عالم راضی ہو جائیں گے، آپ یقین کریں ہمارے تمام نیک جائز مقاصد بھی پورے ہو جائیں گے۔ پیار دوستو، ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کریم کی رضا حاصل کرنا ہوتی ہے، اور میں امید کروں گا کہ آپ بھی اللہ کریم کی اس رضا والے کام میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان وظائف کو شیئر کریں۔ ممکن ہے کسی بھی دوست کو اس کی حاجت ہو، ضرورت ہو، وہ سن لے اور اس پہ پورے یقین کے ساتھ عمل کر لے، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ کریم اس کے مقاصد نیک جائز حاجات پورے فرما دیں گے۔ تو پیارے دوستو، آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ویسے تو اللہ کریم کے تمام ہی نام بہت افضل اور اعلیٰ ہیں، باعث برکت ہیں۔ انہی میں سے ایک یا مصورو، اے ہر ایک صورت کو بنانے والے۔ خصوصاً پیارے دوستو، یہ ان ہماری بہنوں کے لیے ہیں جن کے حمل نہیں ٹھہرتے۔ آج بڑا یہ المیہ ہے کہ ہم ڈاکٹر حضرات پہ بہت زیادہ پیسے خرچ کر دیتے ہیں، ٹائم بھی دیتے ہیں، دوائی بھی کھاتے ہیں، لیکن اتفاق سے سمجھ لیں یا ہماری غفلت سمجھ لیں، ہم اللہ کریم کے ناموں کی طرف یا اللہ کریم کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کریم کے ناموں کی طرف، قرآن پاک کی طرف، آیات کی طرف رجوع کریں، نیک کاموں کی طرف رجوع کریں، تو انشاءاللہ حمل بھی ٹھہرے گا، اولاد بھی ہوگی اور نیک صالح اولاد ہوگی۔ بڑا ہی اہم اور خاص وظیفہ ہے، اور خاص طور پہ ان لیڈیز کے لیے ہے جن کے حمل نہیں ٹھہرتے۔ تو پیارے دوستو، بڑے ہی توجہ اور غور کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بانجھ عورتوں کو چاہیے کہ 7 روز تک روزہ رکھیں، 7 دن تک روزہ رکھیں، افطاری کے وقت 21 مرتبہ یا مصورو پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اسی پانی سے افطار کریں۔ انشاءاللہ عز و جل حمل قرار پائے گا اور نیک صالح فرزند پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ دوستو، میری دعا ہے کہ جو بھی جو بھی جوڑے شادی شدہ ابھی تک بے اولاد ہیں، اللہ کریم اپنے پیارے حبیب کے حسن و جمال کے صدقے، حسنین کریمین کے صدقے، ان تمام ہی جوڑوں کو، ان تمام ہی بہنوں اور بھائیوں کو
اللہ فرزندوں سے نوازے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ تمام حضرات اس کے اوپر ضرور عمل کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ضرور فضل بھی فرما دیں گے۔ پیار دوستو، نماز 5 وقت باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، اور توبہ اور استغفار بھی خوب کریں، اور سرکار مدینہ جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھی کثرت کے ساتھ پڑھیں، کہ رزق میں برکت کی اصل وجہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو پیار دوستو، میں امید کروں گا کہ آپ ان وظائف پہ عمل بھی کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ ہمارا آج کا وظیفہ یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی اور وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔